بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جامعہ ستاریہ الاسلامیہ سے حنیف اللہ تشریف لاتے ہیں اور گفتگو فرماتے ہیں۔ حنیف اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تمام قسم کے حمد و ثنا اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق وزیبہ ہو، اس کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ میں اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے انتظامیہ کا دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کے اس بابرکت محفل میں کچھ بولنے کا موقع دیا۔ آج کے اس بابرکت محفل میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے استحکام پاکستان اور ہماری ذمہ داریاں۔ کسی بھی ملک کے استحکام کے لیے اداروں کا مضبوط ہونا اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا لازم ہے۔ اداروں سے مراد فوج، عدلیہ اور مقننہ ہے۔ فوج کی ذمہ داری قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور تم تیاری کرو ان کافروں کے لیے، اور تم تیاری کرو ان کافروں کے لیے جتنی تم استطاعت رکھو قوت کے اعتبار سے، اور تم تیار رکھو اپنے گھوڑوں کو تاکہ تم خوف زیادہ کر سکو ان دشمنوں کو جو تمہارے دشمن ہے اور اللہ کے دشمن ہے۔ فوج کی ذمہ داری جغرافی سرحدوں کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہے۔ بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے ملک کی حفاظت کرنا فوج کی ذمہ داری ہے، مگر فوج اپنی یہ ذمہ داریاں تب ہی سر انجام دے سکتی ہے جب اس کے پشت پر پوری قوم کھڑی ہو۔ چنانچہ بحیثیت قوم ہمیں ہر وقت اور ہر مرحلے میں اپنے فوج کا ساتھ دینا ہوگا۔ عدلیہ کی ذمہ داری قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ عدلیہ کی ذمہ داری ہے انصاف فراہم کرنا۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایماندار جج اور وکیل پیدا کریں۔ مقننہ کی ذمہ داری قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مقننہ کی ذمہ داری ہے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے بہترین لوگوں کا انتخاب کریں تاکہ ہمارے حقوق کا تحفظ ہو۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ملک پاکستان ایک فرد کا نہیں، ایک ادارے کا نہیں، بلکہ 22 کروڑ عوام کا پاکستان ہے۔ اس کو مستحکم بنانے کے لیے ہم سب کو اپنے ذمہ داریاں پوری ادا کرنا ہوگا۔ میں آخر میں اپنے تقریر کا اختتام علامہ اقبال کے اس قول کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جلال آتش و برق و حساب پیدا کر، جلال آتش و برق و حساب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ بہے زمین پہ جو میرا لہو تو غم مت کر، بہے زمین پہ جو میرا لہو تو غم مت کر، ایسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ ایک بار میں پھر انتظامیہ کا دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت محفل میں بولنے کا موقع دیا۔ آخر میں بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی ہم سب کو پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔